لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسنين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھیں مل جل کے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، معبود کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایسے گھروں میں پیدا کیا ہے کہ جس کے نصیب میں عشق اہل بیت رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واقعاً خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس مجلس اختصار سے مختصر بس مشکل سے 10 منٹ آپ کا وقت لینا ہے. آپ دیکھیں کہ میں ساری تمہیدیں چھوڑ کر آپ دیکھیں کہ ہر انسان اگر پہچانا جاتا ہے تو وہ عزاداری سے پہچانا جاتا ہے. معرفت اہل بیت یہ عزاداری ہے. اس لیے اور یہی نہیں، اللہ نے ہر انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے. اللہ نے ہر انسان کو اپنی مخلوق میں سب سے بالا و برتر بنایا ہے. اللہ نے ہر انسان کو اپنی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے. اللہ نے انسان کو دولت عقل بھی دیا ہے، نعمت نطق بھی دیا ہے. اللہ نے انسان کو بولنے جیسی قوت اور طاقت اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے، تو سوچنے اور سمجھنے کی بھی طاقت اللہ نے انسان کو دیا ہے. تو یہ بولنا اور سوچنا اور سمجھنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت کا نام ہے. اگر اللہ نے عقل کو حاکم بنایا ہے تو زبان کو اس کی محکوم بنایا ہے. اگر عقل کو مالک بنایا ہے تو زبان کو اس کی مملوک بنایا ہے. یعنی یہ بولنا اور سوچنا اور سمجھنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت کا نام ہے. اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا بولو، گفتگو کرو تاکہ پہچانے جاؤ. واقعاً اگر ہمارے اور آپ کے درمیان اگر کوئی شخص سکوت اختیار کر لے، خاموش رہے، تو ہم اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے جب تک وہ ہمارے درمیان گفتگو نہیں کرے گا، ہم سے گفتگو نہیں کرے گا، ہم لوگوں کے درمیان میں گفتگو نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا، تب تک ہم اس کو پہچان نہیں سکتے. اسی لیے مولا نے فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ. ہر انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے. جب وہ گفتگو کرے گا، کلام کرے گا، تب پہچانا جائے گا. تو اب سمجھ میں آیا کہ زبان کا نام نہیں ہے، زبان ایک پہچان کا نام ہے. یہ زبان وہ زبان ہے جو سماج میں اتحاد بھی کرواتی ہے. یہ زبان وہ زبان ہے جو سماج میں اختلافات بھی کرواتی ہے. یہ زبان وہ زبان ہے جو سماج میں فسادات بھی کرواتی ہے. یہ زبان وہ زبان ہے جو جڑے ہوئے دلوں کو توڑ دیتی ہے. یہ زبان وہ زبان ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتی ہے. یہ زبان وہ زبان ہے جو انسان کو خبیث و بدتر بھی بنا دیتی ہے. یہ زبان وہ زبان ہے جو انسان کو ایک نیک اور باکردار انسان بنا دیتی ہے. ایک صلوات پڑھے مل جل کے محمد محمد. تو انسان اگر پہچانا جاتا ہے تو اپنی زبان کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. اور یہ عزاداری یہ معرفت اہل بیت ہے. یہ اگر ہمیں ہدایت لینا ہے تو ہم اہل بیت کے در پہ آئیں. اسی لیے رسول خدا کی حدیث ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کی چراغ ہے اور کشتی نجات ہے. نہ جانے حسین میں کون سے ایسے راز پوشیدہ تھے کہ اللہ نے
یقیناً حسین ایک ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جس کے کارناموں کو دنیا بھلا نہیں سکتی. نہ جانے حسین میں کون سے ایسے راز پوشیدہ تھے کہ اللہ نے حسین کو اتنے بڑے مقام پر فائز کیا. ہر مقام پر حسین کو پہچانوایا. کبھی رسول کو حکم ہوا خطبے کو روکو، حسین کی معرفت کرواؤ، حسین کو پہچانواؤ. اور کبھی مزاج قدرت بدلا، حکم ہوا اے رسول اس وقت تک سجدے سے اٹھنا نہیں جب تک کہ حسین خود سے اترنا ہے. ہر مقام پر حسین کی ذات کو پروردگار عالم نے پہچانوایا ہے. تو ہمارے اور آپ کے ہاں 2 روز پائے جاتے ہیں، لیکن حسین کے ہاں فقط 1 روز 1 دن پائے جاتے ہیں. حسین کی ذات ایک ایسی ذات کا نام ہے. ہمارے اور آپ کے درمیان ہماری ایک زندگی سے متعلق 1 دن پایا جاتا ہے اور دوسری موت سے متعلق، لیکن حسین کے ہاں فقط 1 دن 1 روز پایا جاتا ہے، وہ زندہ رہنے کا. اس لیے کہ حسین کو موت آئی نہیں. حسین نے جس مقصد کے تحت اپنی جان کو قربان کیا ہے وہ حق اور حقانیت کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے. اب جب تک اس کائنات میں حق اور حقانیت، اسلام زندہ رہے گا اس وقت تک حسین کا نام زندہ رہے گا، حسینیت زندہ رہے گی. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے محمد تو عزیزان گرامی یہ امام حسین کی ذات ہے. اور ایک جملہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ آپ دیکھیں کہ جب امام حسین کے سامنے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو امام نے کیا فرمایا؟ مثل لا یبایع مثلا، مجھ جیسا حسین یزید جیسے مردود کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسا انسان حسین یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ امام حسین کا بیعت سے انکار کرنا، آپ دیکھیں کہ حسین کے اس جملے کے بعد آج تک کسی بادشاہ میں یا کسی حکومت میں یہ جرأت اور ہمت اور طاقت ہی نہیں پیدا ہوئی جو ہمارے امام حسین کے بعد کسی بھی ائمہ سے بیعت کا مطالبہ کیا ہو. حالانکہ چوتھے امام کو قید کیا گیا لیکن کسی بادشاہ میں یہ جرأت نہیں ہوئی کہ جو سید سجاد سے بیعت کا مطالبہ کر لیتا. اس لیے کہ امام حسین نے صرف بیعت کا انکار نہیں کیا، اور اگر حسین یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے تو یہ حسین کی یزید کے ہاتھوں پر بیعت نہ ہوتی بلکہ آدم کی ابلیس کے ہاتھوں پر بیعت ہوتی، نوح کی قوم نوح کے ہاتھوں پر بیعت ہوتی، ابراہیم کی نمرود کے ہاتھوں پر بیعت ہوتی، موسیٰ کی فرعون کے ہاتھوں پر بیعت ہوتی، عیسیٰ کی عیسائیوں کے ہاتھوں پر بیعت ہوتی، علی کی معاویہ کے ہاتھوں پر بیعت ہوتی، حسن کی معاویہ کے ہاتھوں پر بیعت شمار کی جاتی. نہیں، امام حسین نے ایک بیعت کا انکار کر کے سارے نبیوں کی نبوت کو بچایا. اسی لیے ہم اور آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم و صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے محمد تو عزیزان گرامی، نہ جانے حسین میں کون سے ایسے راز تھے کہ اللہ نے حسین کو ہر مقام پر پہچانوایا. اور میں نے جس آیت کا آپ کے سامنے ذکر کیا بخوبی آپ ترجمے سے واقف ہیں کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے پسندیدہ دین تو وہ دین اسلام ہے. آج سے 1400 برس پہلے وہ مسافر، وہ پیاسا جس نے اپنے گھر کو قربان کیا اور اس دین کو محفوظ کیا، یہ جو دین ہم تک آیا ہے اسلام، یہ ایسے ہی نہیں آیا، اس میں کربلا والوں کی قربانی رہی ہے. ورنہ آپ دیکھیں علی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے 3 دن ہو جاتے ہیں نام نہیں رکھے جاتے، اور رسول جب علی کے گھر تشریف لاتے ہیں یا علی آپ کے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے کیا نام رکھا؟ علی کہتے ہیں حضور اس بچی کا نام آپ رکھیں گے. رسول نے نگاہوں کو بلند کیا، اتنے میں جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اس بچی کا نام لوح محفوظ پر زینب نام لکھا ہوا ہے.
زینب کے معنی آپ بخوبی جانتے ہیں، زین کے معنی کیا ہوتے ہیں زینت کے، اب کے معنی ابن کے معنی کیا ہوتے ہیں باپ کے۔ زینب اپنے باپ کی زینت، تو دنیا میں دو ہی بیٹیاں ہیں، ایک نبی کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی۔ لفظوں کو بدل کر یوں کہوں، ایک نبوت کی بیٹی، ایک امامت کی بیٹی۔ تو دین کو چلانا، اسلام کو چلانا تو فاطمہ زہرا کا کام تھا، لیکن اس اسلام کو کربلا کے بعد ہم تک پہنچا دینا یہ ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کا کام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے محمد محمد وآل محمد۔ بس عزیزو، اسی اسلام کی بقا کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں اتنی بڑی قربانی انجام دی، ورنہ یزید تو کچھ غلط فہمی میں تھا کہ حسین میری ڈر کی وجہ سے کربلا گئے، اب یہیں پر میں حسین کو قتل کر دوں گا۔ حسین ہار گئے، میں جیت گیا۔ اے یزید سن، میں تیری ڈر یا خوف کی وجہ سے کربلا نہیں آیا، یہ امتی جد کی اصلاح کا مسئلہ تھا، نانا کے دین کو بچانا تھا، اس لیے میں کربلا آیا تاکہ حلال محمدی حرام نہ ہونے پائے اور حرام محمدی حلال نہ ہونے پائے، اس لیے میں کربلا میں آیا۔ تو کیا سمجھتا ہے میں تیری ڈر کی وجہ سے کربلا آیا؟ نہیں۔ اے یزید، تو یہ سمجھتا ہے میں نے حسین کو قتل کر دیا، حسین ہار گئے اور تو جیت گیا؟ اے یزید سن، اگر آج کے بعد تیری قبر میں ایک اینٹ بھی لگے تو تو جیتا ہے، لیکن اگر آج کے بعد میری قبر میں اینٹ لگے، میرے روضے بنے، میرے عزا خانے بنے تو میں جیتا ہوں۔ اے یزید سن، اگر آج کے بعد تیرے نام پر لوگ بھیک مانگ کر دولت مند بنے تو تو جیتا ہے، لیکن اگر آج کے بعد حسین کے نام کی بھیک مانگ کر لوگ دولت مند بن جائیں تو میں جیتا ہوں۔ اے یزید سن، اگر آج کے بعد تیرے نام پر یزید رکھنے والے بڑھے، تیرے چاہنے والے بڑھے تو تو جیتا ہے، لیکن اگر آج کے بعد حسین کے نام پر حسین رکھنے والے بڑھے، حسین بڑھے یا عزادار بڑھے یا حسین کے چاہنے والے بڑھے تو میں جیتا ہوں۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ میں تیری ڈر کی وجہ سے کربلا آیا؟ نہیں، یہ امتی جد کی اصلاح کا مسئلہ تھا، اس لیے میں کربلا میں آیا۔ بس عزیزو، آپ دیکھیں کہ آج ربیع الاول کی 3 تاریخ ہے، آپ کو ہم کربلا لے کے چلتے ہیں۔ بہت زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، چونکہ آپ ابھی برادر عزیز مولانا عامر صاحب نقابت کے فرائض کو انجام دیں گے۔ آئیے کربلا لے کے چلتے ہیں۔ دیکھیے، شب عاشور ہے، رات کا سناٹا ہے، امام حسین علیہ ہلال بیان کرتا ہے کہ رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں امام حسین کچھ خاص کانٹے چن رہے تھے۔ ہلال نے جب یہ منظر دیکھا تو بڑھ کے کہتا ہے، مولا آپ اس رات کی تاریکی میں کیا چن رہے ہیں؟ تو حسین نے کہا، اے ہلال، میں کچھ خاص کانٹے چن رہا ہوں اس لیے کہ میری شہادت کے بعد میرے اہل حرم، میرا یہ قافلہ آ کے یہیں پہ بیٹھے گا۔ اجر کو من اللہ، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو جائیے عزادارو۔ بس ایک روایت پڑھوں گا، آپ دیکھیں کہ ایک شخص، ایک سائل آتا ہے، چوتھے امام سے سوال کرتا ہے، مولا آپ کربلا میں کس طرح سے ہوں گے، کہاں پہ ہوں گے؟ تو سید سجاد کے ہاتھوں میں تسبیح تھی، تسبیح کے دھاگے کو توڑ دیا اور تسبیح کے دانے بکھر گئے اور کہا، اے سائل، جس طرح سے اس تسبیح کے دانے بکھر گئے اسی طرح سے ہم کربلا میں بکھر جائیں گے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔
ہاں عزادارو، آپ دیکھیں کہ ایک سائل آ کے چوتھے امام سے پوچھتا ہے مولا آپ کے اوپر سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پہ پڑیں؟ تو چوتھے امام نے کیا فرمایا؟ الشام الشام الشام۔ کسی نے پوچھا مولا آپ نے کربلا کا نام کیوں نہیں لیا؟ ایک مرتبہ مولا نے کہا ہاں تو نے صحیح کہا، کربلا میں ہمارے بابا مار دیے گئے، ہمارے بھیا مار دیے گئے، ہمارے چچا شہید کر دیے گئے۔ کربلا کی مصیبت اور ہے لیکن یہ شام کی مصیبت اور ہے۔ ایک بازار شام، ایک دربار شام، ایک زندان شام۔ اجرکم من اللہ۔ ہاں عزادارو، سید سجاد کی مصیبتیں بہت بڑی مصیبتیں ہیں۔ آپ اگر مصائب تصور کریں تو ہمارا کلیجہ باہر آ جائے۔ آپ دیکھیں سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق خاردار ہے، کمر میں لنگر ہے، اور سید سجاد کو جب قیدی بنا کے دربار میں لایا جاتا ہے تو یزید کی جانب سے یہ اعلان ہو جاتا ہے جس کسی کو علی سے دشمنی ہو وہ علی کی اولاد سے بدلہ لے سکتا ہے۔ عزادارو، ادھر یہ اعلان ہوا، ایک شخص اٹھا اور کہتا ہے ابن زیاد مجھے علی سے دشمنی نہیں ہے، مجھے حسین سے دشمنی ہے۔ یزید نے کہا تجھے حسین سے کون سی دشمنی ہے، کیا دشمنی ہے؟ اس نے کہا مجھے حسین سے اس طرح سے دشمنی ہے، مجھے علی سے دشمنی نہیں تھی، مجھے حسین سے یوں دشمنی ہے کہ حسین جب کربلا میں جنگ کر رہے تھے تو ان کے ہاتھوں میں ایک چابک تھی اور وہ چابک میرے گھوڑے کے پشت پر لگ گئی تھی، لہٰذا میں حسین سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ یزید نے کہا حسین مار دیے گئے، حسین نہیں ہے۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا ہاں حسین نہیں ہے لیکن حسین کا سر ہے، اگر سر حسین سے تو بدلہ لینا چاہتا ہے تو بدلہ لے سکتا ہے۔ یہ آواز زینب کے کانوں میں پہنچی۔ ایک مرتبہ زینب کو تاب نہ رہا، بیٹا سید سجاد کیا سن رہی ہوں؟ کیا بابا، کیا بھیا کے سر کے ساتھ یہ ظالم بے حرمتی کرنے والے ہیں؟ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں مجھے بھی یہ گوارا نہیں ہے، مجھے بھی تاب نہیں ہے کہ یہ ظالم میرے بابا کے ساتھ بے حرمتی کرے۔ ایک مرتبہ وہ شخص سر حسین سے بدلہ لینے کے لیے بڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ ادھر سے سید سجاد ہاتھوں کو جوڑ کے بڑھتے ہیں، شخص ٹھہر جا، تجھے اگر بدلہ لینا ہے تو میرے بابا کے سر کے ساتھ بدلہ مت لے، مجھ سے بدلہ لے لے۔ میں علی ابن الحسین ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، زین العابدین ہوں، مجھ سے بدلہ لے لے۔ عزادارو، وہ شخص راضی ہو گیا۔ اس کے بعد کہتا ہے ٹھیک ہے میں بدلہ لوں گا لیکن اس طرح سے بدلہ نہیں لے سکتا، اس لیے کہ حسین جب کربلا میں جنگ کر رہے تھے تو ان کی وہ چابک میرے گھوڑے کی ننگی پشت پر لگی تھی، لہٰذا میں بھی اگر بدلہ لوں گا تو تمہاری ننگی پشت پر کوڑے ماروں گا۔ ہاں عزادارو، سید سجاد آمادہ ہو گئے، ٹھیک ہے اگر بدلہ لینا ہے مجھے تو کپڑے کو علیحدہ کرو۔ ایک مرتبہ سید سجاد کرتے کو جسم سے علیحدہ کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے آ کے مجھ سے بدلہ لے لے لیکن میرے بابا کے سر کے ساتھ بدلہ مت لے۔ ایک مرتبہ وہ شخص کوڑے لے کے سید سجاد کے پاس جاتا ہے، ارد گرد پھرنے لگتا ہے، آنسو بہاتا ہے، گریہ کرنے لگتا ہے۔ یزید کی طرف سے آواز آتی ہے آخر تو بدلہ لینے کے لیے بڑھا تھا، بدلہ لینے میں تاخیر کیوں کر رہا ہے؟ ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے میں سید سجاد کے جسم پہ کوڑے کہاں ماروں؟ سید سجاد کے جسم پہ کوئی ایسی جگہ موجود نہیں ہے
جہاں پہ زخم نہ ہو. یہ آواز مجمع میں گئی، کوہرام مچ گیا. واہ سجادہ واہ حسین. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذی ظلموا ای منقلب ینقلبون بحق زہر و بال وبن. اے میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس مختصر سی عبادت قبول فرما. جہاں جہاں محبان اہل بیت چاہے اپنے ملک میں ہو یا بیرون ملک میں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو بے روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت عنایت فرما، جو روزگار ہیں ان کے رزق میں وسعت عطا فرما. ہم سبھی کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. ہم سبھی کو کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف عنایت فرما. مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. خصوصاً شام اور سیریا میں جناب زینب اور جناب سکینہ کے روضوں کی حفاظت فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے غلامین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.